سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے یو اے ای اور سعودی جو اختلافات ہیں وہ اب جس طریقے سے سامنے آئے ہیں پچھلے دنوں ہفتوں میں، اب ان کا ایک بڑا انہوں نے انٹرسٹنگ ٹوسٹ لیا ہے کہ بھارت کے ساتھ یو اے ای جو ہے وہ وہاں پہ ان کی میل ملاقاتیں اور ایک الائنس جو ہے وہ برو ہو رہا ہے ایز اپوز ٹو پاکستان اینڈ سعودی عربیہ اور ترکی اور دیگر جو ممالک ہیں. تو ایک تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے یہ کتنا واقعی میں کوئی اس طرح کے ایکسس یا الائنسز بن رہے ہیں یا یہ محض یو اے ای کی ایک کوشش ہے. اور اس کے علاوہ ایران پہ کچھ بات ہوگی، ایران کا بیان ہے پاکستان کے حوالے سے جس کو کہ آئی ایم شور انڈیا نے ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہوگا. اور فائنلی گرین لینڈ کی وجہ سے یورپین یونین، نیٹو، ہر چیز داؤ پہ لگا دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کے. اور شاید آگے جو ہے یہ کینیڈا کی بھی باری ہے، لوگ اس کے اوپر بھی بہت اسیسمنٹس کر رہے ہیں. اعجاز حیدر کا تبصرہ جانیں گے وہ کیا سمجھتے ہیں. سب سے پہلے تو یو اے ای ورسز سعودی. جی شکریہ رضا. دیکھیے آپ کے پروگرام پہ بھی اور اس سے بھی پہلے میں تو یہ امارات کا جو پورا ایک اسٹریٹجک جو اپروچ تھی اس کے بارے میں لکھتا بھی رہا ہوں، بات بھی کرتا رہا ہوں. اب چونکہ وہ اپنا یمن میں چونکہ اختلافات جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، تو اب ہر کوئی جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انسٹنٹ کافی، ایک ہوتے ہیں انسٹنٹ ایکسپرٹس. تو اب ساری دنیا جو ہے اس کے بارے میں بات کرنا شروع ہو گئی ہے. لیکن یہ جو معاملات ہیں اس میں مزید آگے بات کرنے سے پہلے ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے بین الریاسی تعلقات جو ہیں ان کی لینئر کازیلٹی نہیں ہوتی. لینئر کازیلٹی سے مراد ہے کہ کوئی یہ کاز ہے، یہ ہوگا تو اس کا ایک ایفیکٹ ہوگا. یعنی آپ چونکہ گریوٹی ہے نا، اگر میں یہ میری اینک یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اگر اس کو میں اٹھا کے پھینک دوں نیچے تو یہ جا کے ٹوٹ جائے گی، فرش پہ گرے گی. دس از لینئر کازیلٹی. جو بین الریاسی تعلقات ہیں اس کے اندر بہت سی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کے اختلافات ہوتے ہیں، بہت سی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اپنی جو یو ہیج یور بیٹس، اور بہت سی چیزوں میں آپ اکٹھے چل بھی رہے ہوتے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں اس کی. اس وقت جو ہے وہ ترکیے اور سعودی عرب جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدنان خشوگی کا قتل ہوا استنبول میں، تو سب سے زیادہ کون سا ملک تھا جو اس کی تفتیش کر رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا اور سعودی عرب پہ لعنت ملامت بھیج رہا تھا؟ اس ملک کا نام تھا ترکی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جب جی سی سی نے قطر کا بوائیکاٹ کیا تو کون سا ملک تھا جو قطر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا؟ اس ملک کا نام تھا ترکی. ترکی ہے بالکل. ٹھیک ہے. جب یہ مصر میں یہ سارے معاملات ہو رہے تھے اور مورسی مرحوم کی حکومت کو جو ہے وہ نکالا گیا اور یہ ایل سی سی آیا، اور یہ تو کون سے ممالک تھے جو کھڑے ہوئے تھے اخوان المسلمون کے ساتھ؟ ترکی اور قطر. اور کون سے ممالک تھے جو کہ السیسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ سعودی عربیہ اور امارات. صحیح. کہنے کا مقصد یہ ہے تجزیہ کرنے سے پہلے کہ ہمارے ہاں ایک دیکھیں، ہم ایک انفرادی سطح کے اوپر کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ شخص جھوٹا ہے، اس کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. ریاستیں جو ہیں ان میں اور افراد میں فرق ہوتا ہے. فرد کی جو موریلٹی ہے، اس کی جو اخلاقیات ہے، اس میں اور ریاست کی اخلاقیات میں فرق ہوتا ہے. اس کے بارے میں رائن ہولڈ نیبر کی ایک واز اے تھیولوجین، امریکن تھیولوجین اینڈ آلسو کامنٹیٹر، سوشل سائنٹسٹ. اس کی ایک کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، اور وہ جو ریئلسٹ پالیسی ہے اس کا اس میں اس کو ایک کینن سمجھا جاتا ہے، اور اس کا عنوان ہے مورل مین امورل سوسائٹی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
ترکیے نے آپ کو معلوم ہے اس تمام عدنان خشوگی والے معاملے کے بعد اور جو یمن کی جو اصلاح پارٹی جن کو استنبول میں رکھا ہوا تھا، جن کا ایک بہت قریبی تعلق ہے اخوان کے ساتھ، اس کو کس طریقے سے ان کی ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا کم کیا، اس کی سیلینس کم کی تاکہ امارات سے بھی انویسٹمنٹ آئے، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہاتھ ملائے جائیں، تو ریاستیں جو ہیں ان پیچیدگیوں کو اور طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں۔ ٹھیک، ہمارے کئی ناظرین جو ہیں وہ ان باریکیوں کو سمجھتے ہیں، کچھ ہیں جو تھوڑے سے جذباتی ہیں، وہ ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یا تے تاڑا تعلق ہے تو یا تاڑا تعلق نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا، اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس۔ تو اب اس کے اندر معاملات کیا ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی یہ 20 جنوری ہو گئی ہے، کل کو سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں پرنس فیصل بن فرحان، انہوں نے مارکو روبیو کے ساتھ جو ہے جو لیٹسٹ جو خطے کی جو صورتحال ہے وہ بھی ڈسکس کی۔ اس کے رائٹ، علاوہ انہوں نے اپنے عمان کے جو کاؤنٹر پارٹ ہے بدر بن حماد البسیدی، ان کے ساتھ بھی ڈسکس کی۔ جو ترکیے کے ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں حکان فدان، ان کے ساتھ بھی ڈسکس کی، یہ سیپریٹ فون کالز۔ اچھا، 2 دن پہلے 17 جنوری کو جو ترکیے کے جو وزیر خارجہ ہیں حکان فدان، انہوں کی اور جو ان کے سعودی کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کی آپس میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے خطے کی صورتحال کو ڈسکس کیا۔ اچھا، 8 جنوری کو ٹی آر ٹی افریقہ پہ جو ترکیے کے وزیر خارجہ ہیں فدان صاحب، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جی جو مسلمان دنیا ہے وہ 100 سال کی خوابیدگی کے بعد اٹھ رہی ہے، جاگ گئی ہے۔ وہ آپ نے ایک وقت اپنے پروگرام پہ کہا تھا نا کہ گراں خواب چینی جو ہے وہ اٹھ گئے ہیں۔ جی جی گراں جی خواب جی، کیا تھا مصرع تھا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے۔ تو وہ ابلنے لگے۔ فدان صاحب نے کہا کہ جی 100 سال کی جو ایک گہری خوابیدگی تھی اس سے اٹھ گئی ہے مسلمان دنیا۔ اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ خطے میں اب ایک احساس جاگ اٹھا ہے کہ آپ کی ایک جو اجتماعی قوت ہے اس کو آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو خطے کی جو معاملات ہیں، خطے کے جو پرابلمز ہیں، ان کو بھی جو ریجنل ایکٹرز ہیں وہ ایڈریس کریں گے اور جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ ایڈریس نہیں کریں گے۔ And he basically said that the US is stepping back from acting as the world's policeman۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ جو ہے کہ ترکیے کی اس وقت جو خطے کی جو آؤٹ لک ہے اس کے اندر اور سعودی عرب کی جو آؤٹ لک ہے اس کے درمیان ایک کنورجنس ہے، رائٹ، اور مطلب جڑاؤ ہے۔ اس میں یمن میں بھی، سوریا میں بھی۔ بائی دا وے، آپ کے کسی ناظر نے کہا کہ جی یہ شخص جو ہے یہ سوریا کیوں کہتا ہے، شام کیوں نہیں کہتا؟ اور بھائی یہ جو انگریزی کا لفظ سیریا آیا نا، یہ سوریا سے آیا ہے، کیونکہ وہ سوریا کو بگاڑ کے سیریا کیا گیا۔ اس کے علاوہ لیبیا میں بھی، اور جو ہارن آف افریقہ ہے اس میں بھی۔ تو انقرہ اور ریاض کا جو اس وقت جڑاؤ ہے مفادات کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دونوں جو دارالحکومتیں ہیں وہ they basically favor strong central states as the foundation of a stable integrated regional order۔ متحدہ عرب امارات نے ایک مختلف جو ہے وہ راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ ان اداکاروں کی پشت پناہی کر رہا ہے جو کہ سینٹرل اتھارٹیز کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ سوڈان ہو گیا، وہ یمن ہو گیا، وہ صومالیہ ہو گیا، وہ سوریا ہو گیا، ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ مائنورٹیز ہیں جو کہ جن کے اختلافات ہیں ان ریاستوں کے ساتھ، متحدہ عرب امارات جو ہے ان اختلافات کو ہوا دیتا رہا ہے،
اور اس کے اندر اٹ ہیز یوزڈ اے کمبینیشن آف فارن مرسنریز, ایلیٹ لوکل پراکسیز, اور اس کے علاوہ جسے آپ کہتے ہیں ڈینائبل کوورٹ آپریشنز. کس لیے؟ کہ جی ٹو پرسو اے سیکورٹی فرسٹ فوکس, اور یہ کہ ان کا یہ خیال ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جو قومی سلامتی ہے اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ خطے میں امن قائم نہ ہو. اور عین یہی جو ہے وہ معاملہ صہیونی ریاست کا ہے. تو اب لیکن اس کے اندر اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے وہی جو بات ہو رہی تھی کہ پیچیدگی متحدہ عرب امارات کی بہت ساری انویسٹمنٹ, مطلب کوئی $16 بلین کا ٹریڈ ہو رہا ہے, $6 بلین کی ان کی انویسٹمنٹ ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ترکیے کی بنیادی خواہش یہ ہوگی کہ متحدہ عرب امارات کو کھینچ کے اس خیمے کے اندر لایا جائے, بجائے اس کے کہ وہ خیمے سے باہر رہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں, میرا ذاتی تجزیہ پوچھیں, تو متحدہ عرب امارات بدقسمتی سے جس راستے پہ چل نکلا ہے اس راستے پہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ ترکیے کی یہ خواہش کہ اس کو اٹھا کے خیمے کے اندر لایا جائے وہ پوری نہیں ہو.